ہم؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کفار آئے، غور سننے میں بات ہے، حضور پاک اخلاق کی بات ہے، اخلاق کریمہ کی بات ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کفار آئے تو رات بسری کے لیے سوالی ہوئے کہ دور سے آئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں انہیں تقسیم کر دیا، مگر ایک پیٹو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، وہ جو گانے میں کھا وہ بھی کھا گیا۔ یوں گھر والے کا رات کا بھوکا سونا پڑا، زیادہ کھانے سے رات کو پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، چونکہ اس کا باطن ویران تھا، اس نے خواہ میں ویران دیکھا تو اس نے بستر پر پخانہ کر دیا۔ جن کا باطن ویران ہوتا ہے ان کو برے برے خواب آتے ہیں۔ سمجھاتی اگلی بات آپ خود سمجھ لو، کوئی کیا کیا وہ کیا کیا کام کرتے ہیں خواب میں۔ وہ بولا کہ میرا سونا میری بیداری سے بدتر ہے، کہ جاگنے میں زیادہ کھا لیا اور سونے میں بستر خراب کر دیا۔ کفار بھی معاشر میں ایک دن اسی طرح واہ اللہ مچائیں گے کہ ہائے ہائے میں دنیا میں کیوں ایمان نہ لایا، مگر وہ واہ اللہ کام نہ آئے گا۔ جیسے وہ زیادہ پیٹ کھا کے بستر خراب کر کے تو واہ اللہ کر رہا ہے نا، ایسے کفار بھی معاشر میں سے کریں گے۔ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک نے بستر دھونے کے لیے پانی منگوایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر دھونے کے لیے پانی منگوایا۔ ہر صحابی نے مؤدبانہ عرض کی کہ وہ کام ہم کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے جگر تھے، دل و جگر تھے۔ وہ بولے صحابی راضی نے ہماری زندگی کا مقصد، صحابی بولے نا، ہماری زندگی کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اگر خدمت نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بیکار ہے، یہ ہمیں کام کرنے دیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میں خود کروں گا، اس میں بھی حکمت خدا بندی ہے، یہ میرا کام کرنے میں بھی حکمت خدا بندی ہے۔ وہ شخص جلدی میں وہاں سے بھاگا تو جلدی میں اپنی مورتی وہاں بھول گیا، مورتی نہیں تو مورتی کی ہرس میں اسے واپس دوبارہ لوٹنے میں مجبور کیا، لینے کے لیے آیا۔ جب دیکھتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیت رضوان کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں اوپر ہے، اللہ کے ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ان ہاتھوں سے وہ اس کا نجاست دھو رہے ہیں۔ ادھر وہ مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ مورتی کو بھول گیا اور دیوانہ وار اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ مورتی بھول گیا، سر دیواروں سے ٹکرانے لگ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حالت پر رحم آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر وہ نعرے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو، حضور کی مخالفت سے ڈرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے قراری کو دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیا، اسے اطمینان دلایا، اسے نور ایمان سے منور کر دیا۔ جب تک ابرو روتا نہیں چمن کب مسکراتا ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کے اندر دودھ جوش مارتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ جس نے ماؤں کو دودھ دیا ہے وہ بھی بغیر روئے دودھ نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ وہ بہت روئیں۔ رحمت خدا بندی بغیر آؤ گریہ زاری کے متوجہ نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گریہ زاری آؤ زاری کرنی۔ ادھر آتے ہیں میرے پاس لوگ، میں کہتا ہوں آپ پریشان ہو نا تو نماز نہیں پڑھتے ہوتے، ہر روز اللہ پہلے آسمان پہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو پھر پریشان نہیں ہونا، آپ کو پرواہ نہیں نا، جب مانگنا نہیں چاہتے ہو نا۔ اب دکھی جو تو دکھی کا اظہار کرو روز کی بارگاہ میں، تو اللہ فوری قبول کر لیتا ہے۔